اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ تو رب ذوالجلال کا فرمان ہے، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جو گمراہ ہو چکے ہیں اب ان کا کیا جائے، جو ساری زندگی کے گمراہ ہیں، تو جن کی ساری زندگی گمراہی میں گزر گئی، اب ظاہر ہے ان کی جو پچھلا دور ہے، بڑھاپے کا دور ہے، وہ بھی اسی میں گزرے گا۔ یہ جو پنڈی کا وہ لال داڑھی والا گجر ہے، تو یہ دیکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جب حسین کے مقابلے میں یزید کا ذکر کیا جائے تو اس وقت یہ حسین کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر جب علی کے مقابلے میں ذکر کیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے، یہ وہ۔ تو آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کے ساتھ تھے جنگ صفین میں، ان پر یہ طعن کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے یہ ہے کہ یزید کے مقابلے میں حسین کا نام لیتے ہیں تو آپ فوراً حسین حسین کہتے ہیں، لیکن جس وقت ہم علی کا نام لیتے ہیں تو خام خواہ آپ علی کے مخالفوں کا پہلے سوچتے ہیں۔ اور بھائی میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں، لیکن پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ دیکھیے، اس کی شکل دیکھیے، یہ اپنے آپ کو سید کہلوانے والا پنڈی کا جو گجر ہے، یہ لال شاہ، تو یہ اس کے کرتوت دیکھیے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں گستاخ صحابہ کیوں کہتے ہو؟ اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہوگی؟ اس کی اوقات کیا ہے کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہ سٹیپ بنا رہا ہے عزت کے اعتبار سے اور ان کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا شریف میں جیسے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو نہ اس کے ساتھ بیٹھو، نہ اس کے ساتھ نماز پڑھو، نہ اس کے ساتھ نکاح کرو، بلکہ اگر جو ہے بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت بھی نہ کرو، اس کے جنازہ بھی نہ پڑھو۔ اور حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی مخالف آدمی تھا، ایک جنازے پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گیا تو جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، تو اس کی کیا اوقات ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ پر طعن کرے گا؟ یہ جو ہے وہ پھر کہوں گا تو پھر بعض آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں، اس کے کرتوت دیکھیں۔ اب جو بندہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن کرتا ہے، جو امہات المومنین پر طعن کرتا ہے، جو ان کا گستاخ ہے، کیا اس کی ہم عزت کریں؟ کیا وہ عزت کے قابل ہے؟ وہ انہی جوتوں کے قابل ہے؟ اور اس کو وہ اتفاق مسجد کا وہ ماحول بھول گیا ہوگا جس دن 1900 غالباً 97 یا 98 کی بات ہے، اتفاق مسجد میں جماعت اہل سنت کا جو ہے وہ ایک میٹنگ تھی، اس کو وہ ماحول بھول گیا ہے اور یہ مجھے بھی بھول گیا ہے۔ تو اس کو یہ نہیں پتا صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے جو ہے وہ نہ صحابہ کی گستاخی برداشت کریں گے، نہ وہ اہل بیت اطہار کی گستاخی برداشت کریں گے۔ تو باز آ جا گجر شاہ، تو یہ جو صحابہ کے بارے میں بک کرتا ہے اس سے باز آ جا، اور انشاءاللہ جب تو مرے گا تو تیرا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا، اور تیرا حشر بھی پھر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دشمنوں میں ہوگا تو دنیا دیکھے گی کہ تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ایسے احباب کو دیکھنے سننے سے اللہ کریم محفوظ فرمائے، اور ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔